الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری کائنات کا رب الارباب اور کائنات کا حقیقی بادشاہ سلطان السلاطین اور ملک الملوک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی جو ملوکیت اور بادشاہت ہے اس کی اپنی پہچان کے لیے اس کی اپنی ہی صفات ہے، جن صفات کی بنا پر وہ پہچانا جاتا ہے کہ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ البتہ وہ حقیقی بادشاہ دنیا میں بعض انسانوں کو بھی بادشاہ بناتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، ملک، حکمرانی۔ لیکن وہ اپنی بادشاہت نہیں دیتا، مخلوق کو وہ بادشاہت دیتا ہے جو اس کے حال اور شان کے لائق ہوتی ہے۔ وہ اپنے پاس وہ بادشاہت رکھتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔
بندوں کو جو بادشاہت دیتا ہے وہ مخلوق، ما یلیق بشان المخلوق، اور اس کے پاس جو بادشاہ آتا ہے ما یلیق بشان الخالق۔ اس طرح خالق اور مخلوق میں فرق ہے، اسی طرح خالق کی بادشاہت اور مخلوق کی بادشاہت میں بھی فرق ہے۔ جس طرح خالق کی حیات اور مخلوق کی حیات میں فرق ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بندے بھی تو زندہ ہیں، لیکن بندے ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ان کی زندگی عارضی بھی ہے، محدود بھی ہے، فانی بھی ہے۔ اس کی حیات لا محدود ہے، لا فانی ہے۔ یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی طرح بادشاہت میں بھی فرق ہے۔ پھر اس وقت خاص طور پر پتہ چلتا ہے کہ حقیقی بادشاہ کون ہے، جب دنیا کی بادشاہت کسی کو دے کر پھر وہ ختم کر دیتا ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا کر پھر اس کو موت دے دیتا ہے، بادشاہت ختم کر دیتا ہے۔ اس وقت تو ہر اندھے بہرے کو بھی یقین آ جاتا ہے اصل بادشاہ اللہ ہے۔ کئی ایسے لوگ گزرے جو تاریخ میں بادشاہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ فرعون ہے، نمرود ہے، وہ بھی بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے خود کو حقیقی بادشاہ سمجھ لیا تھا۔ یہی غلطی تھی، جبکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم ہیں، پھر ذلت ان کا مقدر ٹھہری۔ بادشاہ تو بادشاہ، ذلت۔ اور ایسے بادشاہ بھی گزرے جنہیں بادشاہت ملی، پھر بھی انہوں نے کہا اصل بادشاہ ہم نہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کی بادشاہت دیکھ لیں، انہوں نے بادشاہت ملنے کے باوجود کیا کہا تھا؟ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ یہ بادشاہی تو نے مجھے دی ہے، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت بھی تو نے مجھے بتائی ہے۔ اے فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، کارساز ہے، حمایتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ تو ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ ایسے ہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں، اور ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی بادشاہ تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ دنیا کی بھی بادشاہت ملی اور دین کی بادشاہت بھی ملی۔ اللہ کے نبی بھی تھے، دینی علم وہ بھی اللہ نے وافر عطا فرمایا، اور دنیاوی ساز و سامان اس کی بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ کی جو بادشاہت ہے اس کی پہچان کی دو خاص علامتیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے قدرت، قبضہ، قابو۔ اس کا علم بھی کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں۔ پھر کائنات کے ذرے ذرے پر قبضہ اور قدرت بھی اسی کو حاصل ہے۔
جہاں جہاں اس کا علم ہے وہیں وہیں اس کی قدرت اور کنٹرول اور طاقت اور قبضہ بھی ہے، اور کہاں اس کا علم نہیں ہے؟ ہر جگہ ہی تو ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے جو اس کے علم سے خالی ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح کوئی شے اس کے علم سے خالی نہیں، اسی طرح کوئی شے اس کے قبضے سے بھی خالی نہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ دنیا میں بھی اللہ علم دیتا ہے، مخلوق کو بھی علم دیتا ہے، قبضہ بھی دیتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ مخلوق کا علم بھی محدود ہوتا ہے، مخلوق کا قبضہ بھی محدود ہوتا ہے۔ جو لوگ مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہیں انہیں یہی بات سمجھ نہیں آتی۔ فلاں کے پاس بھی علم ہے جی، فلاں کے پاس بھی قبضہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ علم والے بھی ہیں، قبضے والے بھی ہیں، لیکن یہ قبضے تو عارضی ہیں، محدود ہیں، فانی ہیں۔ یہ علم بھی محدود، عارضی اور فانی ہیں، حادث ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ اور اللہ کا علم تو قدیم ہے، ازلی ہے، لامحدود ہے، غیر فانی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا، ان باپ بیٹوں کو بھی ہم نے علم دیا۔ اور جب ان کو ہم نے علم دیا اس وقت یہ دونوں کہنے لگے قال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ وہ دونوں کہنے لگے الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ حاجت روائی کی تعریفیں کس کے لیے؟ قبضہ اور قدرت کی تعریفیں کس کے لیے؟ علم اور مشکل کشائی کی حمد کس کے لیے؟ بادشاہت اور ملوکیت کا کمال کس کے لیے؟ الحمدللہ الذی فضلنا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ کائنات کے اندر اس دنیا میں بڑے بڑے صاحب کمال لوگ موجود تھے، مگر اس اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں میں سے اگر منتخب کیا ہے اس کمال کے لیے تو ہم باپ بیٹے کو انتخاب کیا۔ حالانکہ اور لوگ بھی موجود تھے، اللہ کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کے ماننے والے تو بہت سارے لوگ موجود تھے، مگر اللہ نے ان میں سے اگر چنا ہے نبوت اور بادشاہی کے لیے تو مجھے چنا ہے اور میرے ابا جان کو چن لیا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا۔
وہ یہ کمال ملنے کے باوجود بھی کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر باپ کے بعد اس کی گدی پہ بیٹھے آ کے سلیمان علیہ السلام، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے سلیمان علیہ السلام۔ یا وہ وارث بنے تو انہوں نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں۔ منطق الطیر، یا پرندے آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، یا لڑ رہے ہوتے ہیں، یا چولے کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں، علمنا منطق الطیر، ہمیں اللہ نے ان کی بولی اسی طرح سمجھا دی ہے جس طرح ہم انسانوں کی باتیں سمجھ لیتے ہیں، اسی طرح ہم پرندوں کی بولیاں اور باتیں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور کائنات کے اندر یہ بادشاہت چلانے کے لیے اوتینا من کل شیء، اللہ نے ہمیں ہر قسم کا سامان حکومت بھی عطا فرما دیا ہے، پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں۔ یہ راؤ صاحب کے لیے، قاری صاحب ان کے لیے ہے نا، ہاں یہ ابھی وہ سٹنٹ ڈلوا کے آئے ہیں نا، تو میرے یہ پرانے مہربان ہیں، ان کے مدرسے میں میں دورہ تفسیر بھی پڑھاتا ہوں، اس سال بھی پڑھایا، راؤ صدر الدین صاحب جتوئی سے، یہاں رہائش ان کی ملتان میں ہے، دین سے محبت کرنے والے ہیں، تو دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ تو کیا فرمایا؟ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں، ہم نے ہوا کو بھی تابع بنایا، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، پگھلے ہوئے تانبوں کے چشموں کا مالک بھی بنایا۔ یہ پگھلے ہوئے تانبوں کا نام، یہ آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، تانبے کو پگھلانا یہ آپ سوناروں سے پوچھیں، یا جو یہ ہوتے ہیں سونا چاندی بنانے کے ٹھرکی، ان سے پوچھیں تانبا کتنی مشکل سے پگھلایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پگھلے ہوئے تانبوں کے چشمے دے دیے، پگھلے ہوئے تانبوں کے، ان سے وہ بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی دیگیں، قدور الراسیات، محاریب، تماثیل جنوں کے ذریعے بنواتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، لوگ کرتے ہیں نا چلے شلے جنوں کو قابو کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں جو بندہ جنوں کو قابو کرنے کے لیے چلے کاٹتا ہے، جن تو قابو نہیں ہوتے، جن اس کو قابو کر لیتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد صاحب تھے بڑے نیک، انہیں ایک شوق آیا کہ میں ذرا نہ کوئی جنوں سے ملاقات کروں، بڑے بزرگ آدمی تھے، ان کو میں قبضے میں لے آؤں۔ چلو وہ ایک سورت تھی، ایک سورت ہے قرآن میں، وہ اس کو مخصوص تعداد کے مطابق رات کو پڑھنے بیٹھ گئے۔ ایک آدمی آیا، وہ جس صف پہ بیٹھے تھے اسی کو لپیٹنا شروع کیا، اور استاد صاحب کو بھی اس کے اندر ہی لپیٹ کے ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔
وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو گرایا اور پھر کلٹیاں کھاتے کھاتے صف سے نکلے، پھر بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے۔ وہ بندہ پھر آیا، اس نے صف میں لپیٹ کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ دوسری دفعہ پھر وہ بہرحال نکلے محنت کر کے، پھر پڑھنے بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ وہ آدمی آیا اور سامنے آیا، کہنے لگا استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا جناب میں جن ہوں اور میں آپ کے پاس ہی فلاں کتاب کے سبق پڑھتا ہوں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں استاد جی؟ اچھا تم جن؟ میں جنوں کو قابو کرنے کے لیے۔ وہ جن کہنے لگا استاد محترم یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اگر آپ صرف ہمیں کیا ساری مخلوق کو تابع کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ استاد صاحب نے پھر ہمیں یہ خود قصہ سنایا۔ اچھا وہ کیا عمل ہے؟ کہنے لگے تم اللہ اور رسول کے تابع ہو جاؤ، دنیا تمہارے تابع ہو جائے، باقی یہ چلے چلے چھوڑو، اس سے نقصان ہوتا ہے، دماغی خلل پیدا ہوتا ہے، کوئی قبضے میں نہیں آتا۔ ہم جو جن ہیں نا آپ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ دوستی ہم لگا لیتے ہیں آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے، کسی نیکی کی وجہ سے۔ ہم کسی انسان کے دوست تو بن جاتے ہیں صرف اس کی اچھائی کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا کہ آپ کسی شف یا چلے وغیرہ کے ذریعے ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے تو این خیال لستو مہا لستو جنو، ایسا ہونا ممکن؟ یہ اللہ تابع بناتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ اللہ کے اپنے آرڈر کے مطابق جنات بھی آپ کی غلامی کا دم بھرا کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے اللہ کے پاک پیغمبر سے۔ اگر کوئی نافرمانی کرتا تو آپ قید بھی کر دیتے تھے، اللہ پھر انہیں سزا دیتا تھا، زنجیروں میں جکڑ دیتا تھا، سمندروں کی گہرائیوں میں ڈال دیتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو بھی تابع بنایا۔ 1 مہینے کا سفر غدوہ شہر ورواہ شہر، 1 مہینے کا سفر صرف صبح کے وقت طے کر دیتی تھی، شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت کا سفر وہ طے کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ ان ھذا یہ جو ہے کمال سارے کے سارے کمال، لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا اعلانیہ فضل ہے ہمارے اوپر۔ کس کا فضل ہے؟ لشکر کٹھے ہوئے، انسان، جن اور پرندے، یہ سارے کے سارے آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ کہیں سفر پہ جاتے تھے تو ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ پرندے اوپر سایہ کر رہے ہیں اور جنات اور انسان وہ ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور سفر بھی ان کے لیے کوئی مشکل سفر نہیں ہوتا تھا، وہ تو ہوا پہ سفر کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہوا پہ سفر نہیں کرتے تھے، تھوڑا سا سفر طے کیا، کوئی ایسا منظر آ گیا، کوئی ایسی جگہ آ گئی کہ دل کر رہا ہے کہ یہاں سے تو پیدل گزرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اب بات چونکہ علم کی چلی ہے نا کہ اللہ کی بادشاہت جو ہے اس کا علم اور قدرت بھی اپنے ہی شان کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں لشکر کٹھا کیا گیا انسانوں میں سے
جنات میں سے، پرندوں میں سے، اور اپنی اپنی جگہ پر وہ تقسیم کر دیے گئے۔ میاں جن اور انسان ساتھ چل رہے ہیں، فرشتے سایہ فگن پرندے سایہ کر کے آ رہے ہیں، چلتے چلتے اللہ فرماتے ہیں حتی اذا تولا واد النمل، سفر کرتے ہوئے چلتے ہوئے وہ آ گئے اس جگہ پر، اس علاقے کے اندر جہاں بہت ساری چیونٹیوں کا گھر تھا یا رہتی تھی۔ واد النمل، چیونٹیوں کی وادی، جدھر دیکھیں ادھر چیونٹیاں چل پھر رہی ہیں۔ کوئی ریگستان تھا، وہاں رہنے والی اکثر مخلوق وہ چیونٹیوں کی تھی، وہ رہ رہی ہیں، اور سامنے اللہ کے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پیدل چلے آ رہے ہیں۔ جب چیونٹیوں کی سردار چیونٹی نے دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر ادھر سے ہی آ رہے ہیں، ان گنت ان کے ساتھ ساتھی بھی ہیں، وہ بھی ساتھ پیدل چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے ان گنت افراد چیونٹیوں کے یہاں بکھرے ہوئے ہیں، یا وہ وہاں یہاں سے گزرے اس وقت ہماری ساری نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ سردار جو چیونٹیوں کا تھا وہ ان کو پکار کے کہنے لگا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ لا یأتمنکم، یہ مولانا اصغر صاحب ہیں، خان گڑھ سے آئے بیٹھے ہیں۔ خان گڑھ والوں کو نعرے کی توفیق ہوئی ہے، ملتانیوں کو نہیں۔ فرمایا لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، توجہ ہے؟ ہاں یہاں ایک مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے خود، اور پھر مجھے بھی سمجھانا ہے، میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں نا۔ فرمایا لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ چیونٹیوں کا سردار نملتن، وہ مؤنث نہیں تھی نملتن، یہ تا تانیث کی نہیں ہے، تا جنس کی ہے، نملتن یہ جنس کی ہے، وہ چیونٹی نہیں، وہ چیونٹا تھا۔ سرداری ہمیشہ جب اللہ دیتا ہے تو مردوں کو دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا ایھا النمل، یہ النمل پر جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، جتنی کیڑیاں، جتنے مکھوڑے، جتنی چیونٹیاں میری آواز سن رہی ہیں، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں۔ ان کے گھر کیا ہوتے ہیں؟ چیونٹیوں کے گھر، وہ سوراخ جو ہوتے ہیں، بل آپ جانتے ہیں نا، بجلی کے بل نہیں، وہ تو غریب بھر ہی نہیں سکتا، میں چیونٹیوں کے بل کی بات کر رہا ہوں۔ چیونٹی کا بل، سوراخ۔ لا ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں کے اندر، لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر یہاں سے گزرے اور تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے، حتم یحتم، پیس ڈالنا، لا یحتمنکم،
اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں روند ڈالے، تمہیں پیس ڈالے، اس حالت میں کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور تمہاری نسل ساری کی ساری ختم ہو جائے، ان کو تو پتہ چلنا ہی کوئی نہیں، کیونکہ چونٹی کے اندر کوئی اتنی ضخامت جسامت یا ہڈی موٹی تو کوئی نہیں ہوتی ہے کہ پاؤں کے نیچے آئے اور آواز آ جائے۔ وہ تو میاں ایک مٹھی پر بھی ہوں، پھر بھی پاؤں کے نیچے آ جائیں تو گزرنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا، لہذا وہ کہہ رہی ہے تو سچ کہہ رہی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب وہ گزریں گے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے۔ کس کو پتہ نہیں چلے گا؟ بولیے شاباش۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ پاؤں کے نیچے آنے والی چیونٹی کا نہیں چلے گا۔ زندہ پیغمبر چلتا آ رہا ہے، زندہ مومنین بلکہ نبی کے صحابی ہیں، وہ چلتے آ رہے ہیں اور اپنے پاؤں کے نیچے آنے والی چیز کا پتہ، تو بتاؤ فوت شدہ بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ زندہ آدمی، یہ پاؤں کا جوتا کتنا موٹا ہوتا ہے؟ جوتے کا جو سول ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تلا۔ وہ تلا جو ہے کتنا موٹا ہوتا ہے جوتی کا؟ آدھا انچ۔ پشاوری چپل کا تلا بھی آدھا انچ ہی موٹا ہوتا ہے۔ اور پہلے وقتوں میں لوگ کتنی موٹی جوتی پہنتے تھے، اتنے پردے کے نیچے بھی چیونٹی کا آنا مر جانا پتہ لگ سکتا، اور اتنی منو من مٹی آ جائے اوپر قبر کے اوپر، اور پھر اتنے پردوں سے بھی کوئی شخص کہے کہ نیچے والا دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، تو میرا خیال میں اس نے تو اپنا عقیدہ چیونٹی کے عقیدے سے بھی کمزور بنا دیا۔ کیا خیال ہے؟ اس سے اچھا اور مضبوط عقیدہ چیونٹی کا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، وہ چیونٹی ہے۔ یہ چیونٹی کا ایسا صحیح عقیدہ اور خوبصورت جملہ جس کو اللہ نے قرآن کا جز بنا دیا۔ اللہ عزت دیتا ہے نا، تو عزت توحید کی وجہ سے ملتی ہے۔ عزت کس وجہ سے ملتی ہے؟ اس نے جملہ بولا ایسا اللہ کی بادشاہت کا کہ اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے بادشاہت دی ہے، نبوت دی ہے، مگر پھر بھی وہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں اپنے پاؤں کے نیچے آنے والی چیزوں کا پتہ، چیونٹی کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو جملہ وہ کہہ رہا تھا ان کا سردار، یہ گستاخی ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ جملہ جو اس نے بولا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ نہیں چلے گا، یہ نبی کی گستاخی ہے؟ قرآن میں نبیوں کی گستاخی ہوتی ہے یا حقیقت بیان کی جاتی ہے؟ بولیے۔ قرآن نبیوں کی معاذ اللہ گستاخی کے لیے آیا ہے یا ان کے مسلک کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے؟ اگر چیونٹی نے گستاخی کی ہوتی تو اللہ بھی اس کی تردید کرتا اور خود پیغمبر بھی اس کی تردید کرتا، لیکن پیغمبر کو جب اللہ نے معجزہ کے طور پر چیونٹی کا یہ جملہ سنایا تو وہ تو مسکرا پڑے تھے۔ اپنی گستاخی سن کر آپ خوش ہوتے ہیں؟ کوئی ایک بات تو بتائیں نا، خوش ہوتے ہیں یا غصہ آتا ہے؟ پیغمبر تو خوش ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ جملہ جب بولا اللہ نے سنا دیا۔ اگر نبی ہے، نبی کا تو معجزہ ہوتا ہے، یہ ہوا پہ چلنا بھی تو معجزہ ہے معجزہ، پرندوں کی بولیاں سمجھنا بھی تو معجزہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے وہ لہروں کے ذریعے پہنچا کے جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دیا تو وہ خوش ہو گئے۔ کمال ہے اللہ، یہ جو مسئلہ میں انسانوں کو سمجھا رہا ہوں یہ تو بغیر تبلیغ کے چیونٹیاں پہلے سے بھی مانتی ہیں کہ غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، باقی کوئی مخلوق شرک نہیں کرتی سوائے انسانوں اور جنوں کے، کوئی مخلوق شرک نہیں کرتی۔ خوش ہوئے
اور اللہ نے ان کا جملہ کیسے انداز میں نقل کیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، وہ مسکرائے اور ہنس پڑے اس چیونٹی کے جملے سے، من قولہا، اس کی بات سے، ویسے نہیں، اس کی بات سے کہ وہ یہاں سے گزریں گے اور تمہیں روند ڈالیں گے اور انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کا نبی جانتے بوجھتے ہوئے کسی کی جان نہیں لیتا ہے کہ نہیں؟ وہ ساتھ عذر بھی پیش کر رہا ہے وہ چیونٹا کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، لہذا اس کا قصور نبی کا نہیں ہوگا، تمہارا ہے کہ تم خود چھپ جاؤ۔ تو وہ مسکرا پڑے اور پھر ضاحکاً مسکراتے مسکراتے ہنس پڑے، من قولہا، اور اسی وقت اللہ سے عرض کرنے لگے، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ کہنے لگے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے اللہ مجھے اور توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین والد صاحب پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ تو نے جو نعمتیں کی ہیں میں تیری نعمتوں کا شکریہ مزید ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے یہ توفیق دیتا رہے میرا اللہ کہ میں ایسے عمل کرتا رہوں جن عملوں سے تو مجھ سے راضی ہوتا رہے۔ وَأَدْخِلْنِي فِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اور اپنی رحمت کے وسیلے سے مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما۔ بندوں میں بندے بندے، بادشاہی کے باوجود میں معبود نہیں، میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں تیرا، تو مجھے فی عبادے کا، جو سمجھتے ہیں نا کہ اصل بادشاہ کون ہے، وہ تکبر نہیں کیا کرتے، وہ یوں نہیں کرتے کہ میں بذات خود اللہ، نہ، وہ کہتے ہیں فی عبادے کا، اللہ مجھے یہ جو کچھ بھی دیا ہے یہ تو نے دیا ہے، لہٰذا مجھے ہمیشہ اپنے صالح بندوں میں داخل رکھنا، کہیں کوئی تکبر اور فخر و غرور میرے قریب نہ آنے دینا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، علم بھی کامل، قبضہ بھی کامل، حاضری لگائی، بیٹھے ہیں نا، حاضری لگائی، بادشاہ ہے تو وہ حاضری لگایا کرتے تھے، جو ہمیشہ حاضر باش رہتے تھے نا ان کی حاضری لگتی تھی، رجسٹر تھا، حاضری لگی۔ ایک پرندہ نہیں ہے، وہ چیونٹی تھی، یہ ہدہد ہے، ہدہد کو جانتے ہیں، وہ جو درختوں کے تنوں میں اپنے گھر بناتا ہے نا، اپنی لمبی اور مضبوط چونچ کے ذریعے کھودتا ہے ان کو، ان میں اپنا گھر بناتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، وہ نہیں تھا، ہر پرندوں کی ہر جنس کا ایک نمائندہ موجود رہتا تھا، سارے پرندے نہیں، ہر جنس کا ایک نمائندہ موجود رہتا تھا۔ تو دیکھا کہ ہدہد نسل کا نمائندہ نہیں ہے، تفقد الطیر، وہ مفقود ہے، غیر حاضر ہے۔ اونچی آواز سے کہنے لگے ما لی لا اری الہدہد، یہ کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہدہد۔ بھئی کسی کے پیچھے ہو جاتا ہے، کہیں چھپ کے بیٹھا ہو، کسی کی ویسی آڑ میں قدرتاً آ گیا ہو
تو مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ بات کو سمجھنا، یہاں بیٹھا ہونے کے باوجود بھی نظر نہ آئے یہ بھی ممکن ہے، تو پھر عالم الغیب کون ہے؟ اور نہ بیٹھا ہو غائب ہو پھر تو بالکل ہی غائب، بیٹھا ہو پھر بھی نظر نہ آئے۔ دو صورتیں ہیں، توجہ کیا کریں، میری عادت ہے میں قرآن سمجھاتا ہوں، ویسے تقریریں کرنے والے تو ہزاروں ہیں نا، بات کو سمجھا کریں۔ دو چیزیں ہیں، ما لیا لا ارل ہدہدا، میری نظروں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، یہاں بیٹھا بھی ہے پھر بھی مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دوسری شکل نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ام کان من الغائبین، وہ یہاں ہے ہی نہیں، تو بیٹھا ہونے کے باوجود نظر نہ آئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر آڑ یا اوٹ یا پردے کے پیچھے دیکھنے والا کون ہے؟ اور ام کان من الغائبین، غائب ہے، میں تو یہاں حاضر ہوں، وہ یہاں حاضر نہیں، وہ یہاں غائب ہے، تو پھر اس لیے میں اس کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ غائب ہے۔ فرمانے لگے اگر وہ غائب ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے تو اس نے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں کیوں حیران ہوتا؟ مجھ سے چھٹی نہیں لی، بغیر چھٹی کے کیا ہے؟ پیغمبر کی محفل سے بغیر اجازت کے نکل جانا یہ تھوڑا سا جرم نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، پہلی بات لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو پھر میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، یا میں اس کو بالکل ذبح کر دوں گا، یا اگر اس نے سزا سے بچنا ہے، ذبح سے بچنا ہے تو اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ لے آئے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ پیغمبر کی محفل سے بغیر اجازت یتسللون منکم لواذا، آپ نے قرآن میں پڑھا ان کی کیا سزا اللہ نے، یہ تو سلیمان علیہ السلام ہے اور یہ ہدہد ہے، آخری پیغمبر ہوں، خاتم النبیین، اور ان کی محفل سے آرڈر سے انسان بغیر اجازت کھسک جائے اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بنا دیتا فرشتہ نوری، نہ بھوک لگتی نہ نیند آتی، نہ شادی ہوتی نہ اولاد ہوتی، نہ تھکاوٹ آتی نہ پریشانی آتی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک تقریر ہی تقریر، تبلیغ ہی تبلیغ۔ لوگ کہتے جناب بھوک لگی ہے چھٹی دیں، نیند آ رہی ہے چھٹی دیں، ہم نے روزی کمانی چھٹی دیں۔ نوری رسول کہتا خبردار، جب مجھے نیند نہیں آئی تمہیں کیسے آ گئی، جب مجھے بھوک نہیں لگی تمہیں کیسے؟ تو لوگ کھسکتے کہ نہیں؟ مجبوری کی وجہ سے کھسکتے، تو ان کی سزا کیا ہوتی؟ شکر کرو